محرم کی 7ویں یہ تاریخیں مصائب کی، رونے کی ہیں، رلوانے کی، برسا دینے کی۔ ہم اگر اگلے سال زندہ رہے تو محرم کریں گے۔ ایام ازا کے 7 دن ہوا کے دوش پر گزر گئے، آج محرم کی 7ویں آ گئی۔ 7ویں محرم کو تصور کیجئے، کربلا چلیے، سن 61 ہجری کی 7ویں محرم، حسین کے خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے الاتش ہائے پیاس مارے ڈالتی، ہائے پیاس مارے ڈالتی، کس کے سامنے؟ جناب عباس کے سامنے۔ اس ننھے سے بچوں کے قافلے کی قافلہ سردارہ جناب سکینہ تھی، قیادت حسین کی بیٹی کر رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ، چھوٹا سا پیاسا کوزہ پیاسی سکینہ کے ہاتھ میں۔ عزیزوں، جو خیمے میں کوزے بھی تھے وہ بھی سوکھ چکے تھے، مشق سکینہ بھی سوکھ چکی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ سکینہ آگے بڑھی، امو جان پیاس مارے ڈالتی ہے۔ جناب عباس کافی پہلے سے اجازت طلب کر رہے تھے، مگر مولا حسین یہ کہہ کے روک دیتے تھے تم میرے بابا کی نشانی ہو، جب اپنے بابا کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے تو تمہیں دیکھتا ہوں۔ جب علی اکبر اجازت مانگتے تھے تو حسین فرماتے تھے بیٹا جب نانا کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے تو تمہیں دیکھتا ہوں۔ جب جناب قاسم اجازت مانگتے تھے تو حسین یہ کہہ کے روکتے تھے اے بیٹا جب حسن مجتبیٰ کی زیارت کرنے کی تمنا دل میں ہوتی ہے تو تمہیں دیکھتا ہوں۔ جناب عباس سے کہا اے بھیا علی کی زیارت کرتا ہوں تو تمہیں دیکھ لیتا ہوں، بابا یاد آتا ہے، بس یہ سننا تھا۔ جناب عباس نے کہا مولا آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بابا علی کی شبیہ ہوں، آپ مجھے دیکھتے ہیں اپنے بابا کی زیارت کرتے ہیں، مگر میں یہ منظر کیسے برداشت کروں کہ سکینہ کے ہاتھ میں خالی کوزہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے الاتش کہتے ہیں۔ اے مولا آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس بچے آتے ہیں، میری ابا کا دامن پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں امو جان پیاس مارے ڈالتی۔ بس یہ سننا تھا۔ امام حسین مقصد عباس سمجھ گئے، سر کو جھکایا کہ عباس رنگ کی اور جنگ کی اجازت نہیں دیتا، پانی کی اجازت ہے، جاؤ اور بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ حسین سب کچھ جانتے تھے مگر ایک شرط رکھی، یہ عباس خیمے میں جاؤ زینب سے رخصت ہو۔ ایک مرتبہ خیمے میں آئے، سلام کیا، جواب سلام شہزادی نے دیا، کہا شہزادی میں پانی کی سبیل کرنے جا رہا ہوں۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ علم میں مشکیزہ جناب زینب نے باندھا، ایک روایت ملتی ہے کہ جناب سکینہ نے باندھا۔ مجھے روایت کی بحث میں نہیں جانا ہے، مگر یہ بات طے ہے نا کہ جناب عباس کی علم میں مشکیزہ باندھا گیا۔ علم ہے عباس کی نشانی، مشکیزہ ہے سکینہ کی نشانی۔ آج پورے محرم میں کہیں بھی علم سجا جائے، غور سے علم دیکھا کرو، علم ہوتا ہے تو مشکیزہ بھی بندھا ہوتا ہے۔ تصور کی نگاہ سے میں جب سوچتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے آج بھی کسی لہیم شہیم چچا کے گلے میں باہوں میں باہیں ڈالے پیاسی بچی کہہ رہی ہے اے چچا ہم پیاسے ہیں، اے چچا ہم پیاسے ہیں۔ ہاں مشکیزہ علم میں باندھ دیا گیا۔ جناب عباس علم لے کے خیمے کے باہر نکلے، امام حسین نے پھریرے کو تھاما، انگلی کے اشارے سے کچھ لکھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا اے بھیا تم نے پھریرے پہ کیا لکھا؟ کہ زینب برداشت نہ کر پاؤ گی، کہ تمہیں اماں کی قسم، تمہیں نانا کی قسم، تمہیں بابا علی مرتضیٰ کی قسم، بتاؤ پھریرے پہ کیا لکھا؟ کہ پہلے سے لکھا ہوا تھا نصر من اللہ فتح قریب، میں نے یہ اضافہ کر دیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس یہ سننا تھا، زینب کا دل گھبرانے لگا۔ کہا بھیا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو
مصیبت کے وقت اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، حسین خاموش ہو گئے، عباس آگے بڑھے، جھک کے مولا حسین کو سلام کیا، بڑی تیزی کے ساتھ اشل پہ تشریف فرما ہوئے، اپنے گھوڑے کو ایڑ دی، ترائی کے کنارے آئے، فوجیں بھاگنے لگی، علی کا شیر آ رہا ہے، علی کا شیر آ رہا ہے۔ عباس پہنچے، تاریخ بتاتی ہے کہ چلو میں پانی لیا، اپنے رہوار کی طرف بڑھایا، منہ کو جانور نے پھیر دیا، دوبارہ چلو میں پانی اٹھایا، اپنے رہوار کی طرف بڑھایا، اشل نے منہ کو پھیر لیا، جب تیسری مرتبہ بڑھایا تو ایک مرتبہ عباس رونے لگے، ارے سکینہ کی پیاس پر جانور بھی راضی نہیں کہ سیراب ہو سکے۔ ایک مرتبہ مشکیزے کو تر کیا، مشکیزہ اتنا سوکھ چکا تھا کہ بڑی دیر میں بھرا گیا، جب مشکیزہ سیراب ہو گیا، علم اٹھایا گیا، اب مولا عباس نے ترائی کے کنارے سے گھوڑے کو خیمے کی سمت دوڑانا شروع کیا۔ کسی ظالم نے آواز دی کہ دیکھو، جب پیاس کے عالم میں عباس نے نہر پہ قبضہ کر لیا تو اگر یہ لوگ سیراب ہو جائیں گے تو ان کو قابو میں کوئی نہیں لا سکتا، چلو ان پر حملہ کیا جائے۔ چاروں طرف سے نرغے آدھا میں مولا گھیر لیے گئے، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، ایک بار ایسا ہوا کہ عباس کا داہنا بازو کٹ کے گیا، دوسرا بار ایسا ہوا کہ عباس کا بایاں بازو کٹ کے گرا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب عباس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، مشکیزے کو دندان مبارک میں تسمے کو دبا لیا، اپنے سینے پر رکھ لیا، آگے چڑھ رہے تھے، کسی ظالم نے اعلان کیا کہ مشکیزے کو چھید دیا جائے، سنسناتا ہوا تیر چلا، مشک سکینہ پہ پڑا، سارا پانی بہ گیا، ارے مشک سکینہ کا پانی نہ بہا، عباس کی امیدیں بہ گئیں۔ ایک مرتبہ عباس نے فرات کا رخ دوبارہ کیا، کسی ظالم نے کہا کہ دیکھو یہ شیر علی ہے، ہاتھ کٹ جانے کے بعد اس کو مجبور نہ جاننا، یہ دوبارہ پانی بھر لے گا۔ کسی نے ایسا گرز مارا کہ عباس کی پیشانی پہ پڑا، ارے جناب عباس نے اڑا کے زمین پر آ گئے۔ ہاں آزاداروں، بڑی مصیبت کا وقت ہے، جس کی مصیبت سن رہے ہو، مولا عباس کی کربلا میں 71 شہید ایک طرف، مولا عباس ایک طرف، کربلا کے 72 میں واحد مولا عباس کی ذات وہ تھی مظلومی کی کہ بیان سے باہر ہے۔ ارے جو بھی مجاہد، جو بھی کربلا میں شیعہ، جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا جانثار مجاہد بن کے حسین کے قدموں پہ جان نثار کر رہا تھا، جب بھی گھوڑے سے گر رہا تھا، اپنی ہتھیلیوں کو زمین پہ ٹیک رہا تھا، جناب اولا محمد گھوڑے سے گرے، ہتھیلیوں کا سہارا، جناب قاسم گرے، ہتھیلیوں کا سہارا، علی اکبر گرے، ہتھیلیوں کا سہارا، مگر ہائے میرا مظلوم مولا جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو ہاتھ کٹ چکے تھے، منہ کے بھل زمین پر آئے، خیمے کا رخ کیا، اے مولا آخری سلام۔ ارے کربلا کے 72 شہیدوں میں ہر شہید نے امام حسین کو ادرکنی کے ساتھ پکارا، مولا ادرکنی۔ جناب اولا محمد نے کہا تھا مامو ادرکنی، جناب قاسم نے کہا تھا چچا جان ادرکنی، مگر کربلا میں 2 شہید ایسے تھے کہ جنہوں نے مدد کو نہیں پکارا، آخری سلام کہا۔ ایک کا نام عباس ہے، دوسرے کا نام علی اکبر ہے۔ ارے یہی وجہ تھی کہ حسین دونوں کے لاشوں پہ پچھاوے کھاتے تھے۔ میر صاحب فرماتے ہیں حسین نے سر جھکا کے کہا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سقائے حرم مارا گیا، حسین کے کانوں میں صدا آئی، مولا غلام کا آخری سلام۔ حسین نے کرسی چھوڑ دی، آواز دی اکبر کہاں ہو، میری کمر تھام لو۔ اکبر نے کمر میں سہارا دیا، حسین چلے۔ جب حسین چل رہے تھے تو مرثیہ پڑھ رہے تھے، بھیا عباس تمہارے مر جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ حسین کچھ دور آگے بڑھے، عجب قیامت کا منظر دیکھا، کٹا ہوا بازو تھا، حسین نے احترام کے ساتھ اٹھایا، ابا کا سایہ کیا، آگے بڑھے،
دوسرا مقام آیا، عباس کا دوسرا بازو ملا، حسین نے اٹھایا، ابا کا سایہ کیا آگے بڑھے۔ علی اکبر نے پریشان ہو کے سوال کیا، اے بابا یہ کس کے ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ کہا بیٹا تمہیں پہچان نہیں ہے، یہ تمہارے چچا عباس کے بازو ہیں۔ ارے محشر میں جب میری اماں کی سواری نکلے گی تو یہی بازو اماں کی آغوش میں ہوں گے۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ علی اکبر کمر تھامے ہیں، حسین لاشے کے سرانے آئے۔ جب فرات کے کنارے حسین آئے تو عجب منظر دیکھا کہ جوان 32 برس کا کڑیا جوان بھائی ایک مرتبہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ حسین اس طرح سے خاک پر بیٹھے جیسے کوئی نمازی مصلی پر بیٹھتا ہے، اپنے داہنے زانو پر عباس کا سر رکھا۔ پوچھا عباس کہاں تکلیف ہے؟ کہا مولا میرے دل میں تکلیف ہے۔ کہا دل میں کیا تکلیف ہے؟ کہا میرے ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون جم چکا ہے۔ اے مولا میں آخری مرتبہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں مجبور ہو گیا، زیارت بھی نہیں کر سکتا۔ حسین نے تیر کو پکڑا، بسم اللہ وبیل اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ عباس کے ہاتھوں سے تیر نکل گیا، ابا کے دامن سے خون کو پاک کیا۔ عباس نے آنکھیں کھولی، سرانے دیکھا مولا حسین تھا۔ کہ مولا غلام کا آخری سلام۔ ایک مرتبہ حسین نے رو کے کہا، اے عباس جب سے تمہاری ولادت ہوئی ہے ہمیشہ مولا کہا ہے، آخری مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو۔ ایک مرتبہ عباس رونے لگے، اس کے بعد کہا، اے مولا میں تمہیں بھائی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ بچپنے میں میری ماں نے ہدایت کی تھی کہ کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا۔ ایک مرتبہ حسین نے حکم دیا، میں امام وقت ہوں، مجھے بھائی کہہ دو ورنہ میں پریشان ہوں گا۔ ایک مرتبہ عباس کے ہاتھ کٹ چکے تھے، چہرے کو مدینے کی طرف پھیرا، ایک رو کے صدا دی، اے اماں معاف کرنا، ایک طرف تمہاری ہدایت ہے، ایک طرف حسین کا حکم ہے۔ ایک مرتبہ بھائی کہا، دم کو توڑنے پر تیار ہو گئے۔ ایک مرتبہ حسین نے ماتھے پر پیار کیا، جناب عباس تڑپنے لگے، اپنا سر مبارک حسین کے زانو سے اٹھایا۔ یہاں پر کچھ ٹھہر کے مسائل پڑھوں گا، جس کو رونا آتا ہے خوب روئے گا، خدا نہ کرے اگر کسی کے آنکھوں سے آنسو نہ نکلے تو رومال زہرا سے معافی مانگنا۔ سقائے حرم کا ماتم ہے، سقائے سکینہ کا ماتم ہے، ارے اس کا ماتم ہے جس کا ماتم زینب نہ کر سکی، اس لیے کہ ہاتھ بندے گردن سے باندھے گئے۔ ہاں عزاداروں، تاریخ بتاتی ہے کہ آقا کی آغوش میں آرام نہیں ملتا۔ جناب عباس تڑپنے لگے کہ مولا ایسا نہ کہو، اگر غلام کو آقا کی آغوش میں آرام نہ ملا تو پھر کہاں آرام ملے گا؟ کہ عباس وجہ کیا ہے؟ میں بار بار تمہارا سر اپنے زانو پہ رکھتا ہوں بڑے پیار و محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اور تم بے چین ہو کے اٹھا لیتے ہو۔ کہ مولا دل میں ایک تصور ہے جو ستا رہا ہے۔ کہ وہ تصور کیا ہے؟ کہ میں یہ سوچ کے اٹھا لیتا ہوں سر کہ یہ میرا وقت آخر ہے، میرا سر آپ کے زانو پر ہے۔ اے مولا یہ بتاؤ کہ جب تمہارا وقت آخر ہوگا تو تمہارا سر کس کی آغوش میں ہوگا؟ بس یہ سننا تھا۔ حسین تڑپ گئے کہ عباس تم فکر نہ کرو، میری اماں کی آغوش ہوگی، شمر کا خنجر ہوگا، منادی صدا دے گا، الا قتل الحسین بکربلا۔ ہاں عزیزو، مجلس میں یہیں پر تمام کر دیتا، مگر ام البنین سے مجھے شرمندہ نہیں ہونا ہے، فاطمہ کا رومال خالی نہ چلا جائے۔ بس 1 منٹ کی زحمت ہے، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ عباس کا علم اٹھایا، اس لیے کہ عباس نے وصیت کی تھی، اے مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا، میں پیاسی سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے جملہ کہا کہ عباس جاؤ دم کو توڑو، اور تمہارے اور ہمارے بابا ساقی کوثر جام کوثر لیے تیار ہیں۔ بس عزاداروں، مجلس تمام کر رہا ہوں، بڑے ٹھہر کے یہ منظر پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ منظر سنتے ہی کوئی آگ سوکھی نہ رہ جائے گی۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ یہ جملہ امام حسین نے ہر شہید کے سرانے کہا، حر کے بیٹے سے کہا، جاؤ ساقی کوثر تمہیں سیراب کریں گے۔ حر کے سرانے پہنچے، کہا ساقی کوثر تمہیں سیراب کریں گے۔
और मोहम्मद के सराहने पहुंचे, कहा तुम्हारे नाना साक़ी कौसर सैराब करेंगे। जनाब कासिम की लाश पर पहुंचे, जाओ कासिम साक़ी कौसर जामे कौसर लिए तैयार हैं। अली अकबर के सराहने पहुंचे, ए बेटा तुम्हारे दादा साक़ी कौसर जामे कौसर लिए तैयार हैं। किसी रवायत में हमें नहीं मिला कि किसी शहीद ने हुसैन को कोई जवाब दिया हो, मगर यही जुमला जब मौला अब्बास के सराहने हुसैन ने कहा, जाओ अब्बास तुम्हारे बाबा साक़ी कौसर जामे कौसर लिए तैयार हैं, बस ये सुनना था। अब्बास देवरिया करने लगे, तड़प के रोने लगे। मौला हुसैन ने पूछा, ए अब्बास बेकरार क्यों हो गए? कहा मौला ये अब्बास तब तक पानी ना पिएगा जब तक मेरी सकीना को पानी ना मिल जाए। जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। माशाअल्लाह, आपका पुरसा जनाबे सैयदा कबूल करें, आपको जज़ाए खैर दें। उस मजलूम का मातम है कि जिसने कभी हुसैन को भाई न कहा। बस सुनिए, मजलिस तमाम कर रहा हूँ। एक मर्तबा अब्बास का आलम खेमे में आया, ज़ैनब ने देखा कि लाशा नहीं था, पूछा भैया हुसैन क्या वजह है? अकबर का लाशा तुम लाए, कासिम की पामाल मैयत तुम लाए, और मोहम्मद के जनाजे तुम लाए, अब्बास का जनाजा कहाँ है? कहा बहन मैं मजबूर था, मेरे भाई ने वसीयत की थी मेरा लाशा खेमे में न जाए। ए ज़ैनब, इसी अलम को लाशा समझ लो। एक मर्तबा नबी की मस्जिद बिछा दी गई, अलम को निकाह दिया गया, ज़ैनब ने पंजे पर मुंह रख दिया। ए मेरे गाजी, ए मेरे बाबा के शेर, ए मेरी चादर का सहारा, ए अब्बास अब तो शान गरीबा में चादरें छिनेंगी। ए अब्बास तुम्हारे मर जाने से हुसैन की कमर टूट गई। ए अब्बास तुम्हारे चले जाने से बीवियों का दिल टूट। अल्लाह